السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سوچا کہ اس حوالے سے چند اہم باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو آج ہم بات کریں گے روزے کے حوالے سے، یعنی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ روزہ نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ انسان کی روحانی اور جسمانی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو چلیں سمجھتے ہیں کہ روزے کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کیا فضائل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے روزے کی اہمیت کے بارے میں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ روزہ یعنی روزانہ، روزے کا مطلب روزانہ، اسلام کے 5 رکن میں سے یہ روزہ ایک رکن ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ایک فرض ہے جو ہر بالغ اور صحت مند انسان پر رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے فرض کی ہوئی ہے۔ روزہ صرف کھانا پینا روکنے کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں اپنی برائیوں سے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا اور اپنی روحانیت کو سدھارنا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اس کے متعلق بہت سی آیاتیں نازل کی ہے، اور اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر رمضان کی روزے یہ فرض کی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا ہے قرآن میں کہ یہ رمضان کی روزے یہ صرف آپ لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہوئی بلکہ آپ لوگوں سے جو پہلے آئے ہیں اس دنیا میں ان میں بھی اللہ رب العزت نے یہ روزے فرض کی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ روزہ رکھنا یہ صرف اس امت پر اللہ رب العزت نے فرض نہیں کی بلکہ اس امت سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ رب العزت نے روزے فرض کی تھی۔ اب اس میں ایک حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ فرمایا کہ آپ لوگوں سے پہلی امت پر بھی میں نے روزے فرض کیے تھے، تو جو چیز بھی مشکل ہو، جو کام بھی کرنے میں مشکل ہو اور وہ کام دنیا کے تمام لوگ کر رہے ہو تو وہ پھر آسان ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے لوگوں نے بھی یہ روزے رکھے ہیں، تو جب انہوں نے رکھے ہیں آج بھی پوری امت اس پر عمل کرتی ہے تو یہ آسان ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آئیے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کے فضائل کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو فضائل تو بہت زیادہ ہے، اس کو شمار کرنا اور تمام کے تمام کو بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ہم چند فضائل میں آپ کے سامنے رکھ لوں گا۔ روزہ رکھنے سے پہلی فضیلت، روزہ رکھنے سے اللہ رب العزت ہم اللہ کے قریب جاتے ہیں، اللہ سے تعلق بن جاتی ہے۔ جب ہم اپنے خواہشات کو روک لے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تو یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہمارے دل اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے۔ دوسری فضیلت روزے کی یہ ہے کہ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، ہمارے اندر صبر بڑھ جاتا ہے، اور یہ صبر یہ ایک ایسی صفت ہے جو کہ اللہ کی صفاتوں میں سے ایک صفت ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کتنا صبر کرتا ہے، ہمارے اوپر عذاب نہیں آتی، ہمارا رزق بند نہیں ہوتا، ہمارے اولاد اللہ رب العزت ہم سے نہیں چھینتا، بیماریوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی صبر ہے، اور جب انسان میں صبر بڑھ جاتا ہے تو یہ ایک اللہ کی صفت ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے، کس عمل کی وجہ سے؟ روزے کی وجہ سے۔ جب یہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر اللہ رب العزت جو صبر کی صفت ہے یہ بڑھا دیتا ہے۔ اور ہم سیکھتے ہیں، روزے سے ہم سیکھتے ہیں کہ دنیا کی خوشیوں سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ اپنے دل میں سکون پیدا کرنا ہے، اور یہ سکون پیدا ہوگی روزے کی رکھنے سے۔ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملے گا، اور اس سے سکون ملتا ہے تو یہ ایک فضیلت ہے روزے کی۔ تیسری فضیلت روزے کی یہ ہے کہ جب ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں اور صحیح روزہ رکھتے ہیں جس طرح روزے کی آداب ہے، تو اس وقت ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے، ہمارے گناہوں پر اللہ رب العزت وہ قلم پھیر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ روزے کی فضیلت ہے۔ چوتھی فضیلت
روزہ یہ ہماری بدن کو بھی فائدہ دیتا ہے. جب ہم اپنی خواہشوں کو روک کر اپنے شریر کو آرام دیتے ہیں تو اس سے ہماری صحت پر بھی اچھا اثر پڑ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ روزے سے ہماری روحانی وہ بلندی بھی ہوتی ہے، روحانی صحت بھی بہت بلند ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک ہم چلے جاتے ہیں. ایک اور اہم بات، کبھی کبھی روزہ رکھتے وقت ہمیں تھوڑی تھکن محسوس ہوتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور اسی طرح بھوک بھی ہم محسوس کر لیتے ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی عبادت ہے. اور جو صبر سے روزہ رکھتا ہے اللہ اسے پھر اس کے بدلے میں ثواب بھی دیتا ہے، اور ثواب بھی وہ ثواب دیتا ہے اللہ رب العزت جو انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہ ہو. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ عبادات تو تمام ہے لیکن روزہ یہ صرف میرے لیے ہے، تو اس کا اجر بھی میں دوں گا. یعنی اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس کا اجر دے گا. اب آپ کے سامنے میں ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں، اس سے یہ بات مزید سمجھ میں آ جائے گی. ایک صحابی گھر میں بیٹھا تھا، ایک سائل آیا، دروازہ کھٹکھٹایا. جب خادم باہر نکلا تو اس نے پوچھا کہ کیا ہے، تو سائل نے کہا کہ مجھے شہد چاہیے. تو وہ اندر آ کے اپنے اس آقا سے کہا جو کہ صحابی تھا کہ سائل آیا ہوا ہے اور شہد مانگ رہا ہے. تو اس صحابی نے شہد کا پورا مٹکا اٹھا کر اس کو دے دیا کہ جاؤ اس سائل کو یہ دے کر آؤ. تو خادم نے کہا کہ حضرت اس نے تو چھوٹا سا پیالہ وہ لے کر آیا ہے اور وہ اس میں شہد مانگ رہا ہے، آپ نے تو پورا مٹکا دے دیا. تو صحابی نے کہا کہ اس نے مانگا اپنی حیثیت کے مطابق لیکن میں نے دیا اپنی حیثیت کے مطابق. تو ہم مانگ تو رہے ہیں اللہ سے لیکن ہماری ایک حیثیت ہے، ہم ایک سوچ اور فکر کے ساتھ مانگتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا مال دے گا، اللہ ہمیں یہ فلاں چیز دے گی، لیکن جب اللہ دے گا تو وہ اپنی شان کے مطابق دے گا. تو روزے کی جو کے بدلے میں جو ثواب ملے گا، جو اجر ملے گی، وہ اللہ رب العزت پہ اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت دے گا. تو روزے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے. سب سے آخر اور اہم چیز وہ نیت کے متعلق ہے کہ ہم روزہ رکھنے سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کر لیں کہ میں یہ روزہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھ رہا ہوں. کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ ہر عمل میں، چاہے وہ روزہ ہو، وہ نماز ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ حج ہو یا نوافل ہو، یہ سب ان چیزوں میں سب سے اہم اور اصل چیز جو ہے وہ ہے انسان کی نیت کو، کہ وہ یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. تو نیت کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ روزہ میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں اور مجھے اس کا بدلہ بھی اللہ رب العزت دے گا. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ روزہ ایک ایسا عبادت ہے جو انسان کو اپنی زندگی میں سدھارتا ہے اور انسان کی زندگی کو بہترین سے بہترین بنا لیتا ہے. یہ نہ صرف ایک وقت کا روزہ رکھنے کا عمل ہے بلکہ ایک ایسا سفر کا آغاز ہے جسے ہم اپنی دل، روح اور بدن کی صفائی کرتے ہیں. جس سے یعنی اس عمل سے ہم اپنے دل کی بھی صفائی کرتے ہیں، اپنے روح کی بھی صفائی کرتے ہیں اور بدن کی بھی صفائی کرتے ہیں. تو دوستو اس رمضان میں اپنے روزے کی پورا اہتمام کریں اور اپنی نیت کو پورے دل سے اللہ کے لیے صاف رکھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اپنے صبر اور تقوی کو بڑھائیے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے اور ہمارے روزوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.